عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای العمل افضل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے, سب سے زیادہ اچھا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اچھا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جہاد ہے. فرمایا تم جہاد کرو, حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ, تم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو. فرمایا یہ عمل میرے مالک کو سب سے زیادہ پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, میں دوسری حدیث سنا رہا ہوں بخاری شریف کی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس مقام پر بھی فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اور دوسرا عمل پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد اللہ کو کون سا سب سے زیادہ عمل پسند ہے؟ تو کریم نبی نے فرمایا اللہ کو اس کے بعد جو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم نے پڑھ لیا ہے, تم اس رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہو, تم محمد مصطفیٰ کی ذات کو آخری نبی مانتے ہو, اس پر تمہارا ایمان آ چکا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا پھر اللہ پسند کرتا ہے تم اس کے نام پر جہاد کرو, تم اس کے نام پر نکل جاؤ, تم حق کا ساتھ دو, حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور تم باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. میرے لجپال کریم نبی کے غلاموں میں آج افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ آج چوتھا دن ہے, فلسطین کے اندر مسلمانوں کی جنگ جاری ہے, ایمان والے مسلم لڑ رہے ہیں, لذت آ رہی ہے, کبیت بدل گئی ہے, نقشہ چینج ہو رہا ہے, کافر لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, وہ تنے تنہا ڈٹ کے کھڑے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں. میرے معزز دوستو, آج کی اس نظم میں آنے والوں میں تمہیں ایک سبق دے رہا ہوں. میرا یہ سبق اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ دینا. خدا کے لیے اس پاکستان کے اندر اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرو, آپس کے اندر مسلمان یکجا ہو جاؤ, ایک جان ہو کے لو, تاکہ کفار کو پتا چلے کہ محمد عربی کا غلام اب بھی زندہ ہے. اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے والے آج بھی زندہ ہے, اس رب کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے آج بھی زندہ ہے, عمر فاروق کی سنت پر چلنے والے آج بھی زندہ ہے, صلاح الدین ایوبی کے نقشے قدم پہ چلنے والے آج بھی زندہ ہے, اوے اکبر بن عبدالعزیز کے نقشے قدم پر چلنے والے آج بھی زندہ ہے. اے میرے ملک کے پاکستان کے اے حکمرانوں, میں اپیل کرتا ہوں آپ سے کہ آپ قدم بڑھاؤ, آپ اعلان کرو, آپ حکم دو, انشاءاللہ پاکستان کا ہر عزیز, پاکستان کا ہر نوجوان, پاکستان کا ہر وفادار آپ کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان کا ہر نوجوان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ قدم بڑھاؤ, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. عزیزان محترم, میرے کریم نبی کی بارگاہ میں سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے, محبوب ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ حکم فرماتا ہے مجھے یہ عمل پسند ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, تم اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تم ایمان کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تم اللہ کی توحید کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ. میرے کریم نبی نے اپنی زندگی کے اندر غزوہ لڑے, جنگیں لڑی,
فتح حاصل کی، ہمیں یہ درس دیا ہے کہ مسلمان تیرے اندر تیری جان کی طاقت نہیں، تیرے اندر اللہ نے ایمان کی دولت رکھی ہے، تیرے ساتھ اس مالک ارض و سما کی مدد ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو مسلمانی کے ایمانی کے طور پر کھڑا کرے، انشاءاللہ میرا اللہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، انشاءاللہ میرا اللہ مدد فرمائے گا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے اس ملک پاکستان کے ان بندوں پر جو آج بھی فرقہ واریت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کس مسلک کے پیچھے، کوئی کس کے پیچھے۔ یار کسی کافر نے کہا تھا کہ دیوبندی، شیعہ سنی، بریلوی یہ فرقوں میں بٹ گئے، دیوبندی، شیعہ سنی، بریلوی یہ فرقوں میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ دیوبندی، بریلوی، شیعہ سنی، وہابی سارے، وہ کہتا ہے یہ فرقوں میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سینکڑوں خدا ہے جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے۔ یہ کافر ہمیں کہہ رہا ہے یار تم لوگ تو ایک خدا کو ماننے والے ہو، تمہاری جان ایک ہونی چاہیے، تمہارا جسم ایک ہونا چاہیے، تمہارا مشن ایک ہونا چاہیے، تمہارا مقصد ایک ہونا چاہیے۔ آج ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، وہ اپنے اپنے خدا بنا کر پوجا کرنے والے ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور ایک خدا کو ماننے والے سارے بکھرے پڑے، کوئی پتہ نہیں ہے کوئی کس کا ساتھ ہے، کوئی کس کا ساتھ ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں مسلمان، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہماری رجا نے دین اسلام کے لیے قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا کنبہ قبیلہ قربان، ہمارے آباؤ اجداد قربان، انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ قدم بڑھائیں، انشاءاللہ یہ محمد مصطفیٰ کے غلام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج فلسطین کے مسلمان وہاں پر طرح طرح لڑ رہے ہیں، اپنی بہادری کا پورے طور پر مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما رہا ہے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ لڑتے رہیں گے۔ یہ بھول ہے اسرائیل کی، یہ بھول ہے ان کافروں کی، یہ بھول ہے یہودیوں کی کہ وہ اپنے ظلم و ستم جبریت سے، اپنے میزائلوں سے انہیں پیچھے کر دیں گے۔ نہیں، بھول ہے آپ کی، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ اس مالک کو ماننے والے ہیں۔ میرے کریم نبی نے ان کے بارے میں 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرما دی تھی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا کہ فلسطین کے اندر بیت المقدس کے دروازے پر ایک قوم لڑے گی، وہ اتنا لڑے گی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ابو یعلا کی حدیث ہے اور کافی محدثوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بیت المقدس کے دروازے پر فلسطین کے نوجوان لڑیں گے، فلسطین کی ایک قوم لڑے گی، وہاں پر جہاد کرے گی، بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ لڑیں گے، وہ اتنا لڑیں گے فرمایا ان پر ظلم ہوگا، ستم ہوگا، جبریت کے پہاڑ ڈالے جائیں گے، ظالم ان کے اوپر حد کر دے گا۔ فرمایا وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، میں اپنے مشن سے پیچھے وہ نہیں ہٹیں گے، وہ اپنے مشن پر ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، کیونکہ میرے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ بیت المقدس فتح ہوگا، انشاءاللہ مسلمانوں کو کامیابی ملے گی۔